سورۃ المائدہ قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں حلال و حرام کے احکام، اہل کتاب کے ساتھ معاملات، وعدہ پورا کرنے، عدل و انصاف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وضاحت شامل ہے۔ اس سورت کا نام المائدہ دسترخوان رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی دعا کا ذکر ہے، جس کے جواب میں اللہ نے ان کے لیے آسمانی دسترخوان نازل فرمایا۔ اہم نکات: پہلا، وعدہ پورا کرنے اور حلال و حرام کے احکام۔ اللہ نے وعدوں اور معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حلال جانوروں کا ذکر اور شکار کے آداب بیان کیے گئے۔ اہل کتاب کا کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی، بشرط یہ کہ وہ پاکیزہ ہوں۔ دوسرا، وضو، نماز اور پاکیزگی کے احکام۔ وضو، تیمم اور طہارت کے اصول بیان کیے گئے۔ ایمان والوں کو سچائی اور عدل پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا۔ تیسرا، عدل، دیانتداری اور نافرمانی کا انجام۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور ان پر نازل ہونے والی سزاؤں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ نے اہل ایمان کو صبر اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی۔ قابیل اور حابیل، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ بیان کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ قتل ایک سنگین گناہ ہے۔ چوتھا پوائنٹ، چوری، بددیانتی اور انصاف کے احکام۔ چوری کی سزا کا ذکر کیا گیا۔ انصاف اور عدل پر سختی سے عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ اہل کتاب کی غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ پانچواں پوائنٹ، دوستوں کا انتخاب اور دین پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ یہود و نصارہ کو اپنا قریبی دوست نہ بنائیں۔ اہل کتاب کی نافرمانیوں اور ان کے غلط رویوں کو بیان کیا گیا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ چھٹا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اور آسمانی دسترخوان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی سچائی بیان کی گئی۔ عیسائیوں کو اس غلط فہمی کی وضاحت کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ صرف اللہ کے نبی ہیں۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل کرے۔ اللہ نے ان پر کھانے کا دسترخوان نازل کیا، مگر ساتھ میں خبردار کیا کہ اگر نافرمانی کی تو سخت عذاب دیا جائے گا۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے برات کا اعلان کریں گے اور کہیں گے کہ میں نے لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ۔ پیغام اس صورت میں: پہلا، وعدہ پورا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ معاہدوں اور وعدوں کی پاسداری ضروری ہے۔ حلال و حرام کی پابندی ضروری ہے۔ کھانے پینے کے احکام پر عمل کرنا جائز ہے۔ عدل اور انصاف بنیادی اصول ہیں۔ کسی کے ساتھ ناانصافی جائز نہیں۔ اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہو۔ دنیاوی فائدے کے لیے دین کے اصولوں سے سمجھوتا نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نہ کہ خدا کے بیٹے۔ عیسائیوں کی غلط فہمیوں کی اصلاح کی گئی۔ سورۃ المائدہ اسلامی زندگی کے کئی اہم اصولوں کو واضح کرتی ہے، جن میں حلال و حرام، عدل و انصاف، دوستی کے معیار اور اہل کتاب کے ساتھ تعلقات شامل ہیں۔ یہ سورت ہمیں سچائی، تقوی اور دین پر ثابت قدم رہنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اہم موضوعات: پہلا ہے وعدوں کی پابندی۔ سورۃ المائدہ میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ وعدوں کو پورا کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو معاہدے کیے جائیں انہیں نبھانا ضروری ہے۔ دوسرا، حلال اور حرام کھانے۔ اس صورت میں حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے، جیسا کہ حلال جانوروں، ذبیحہ کے اصول اور نشہ آور چیزوں سے پرہیز کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسرا، وضو، غسل اور پاکیزگی کے احکام۔ اس صورت میں وضو اور طہارت
کے احکام دیے گئے ہیں۔ نماز سے پہلے وضو کرنے اور پاک رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چوتھا، عدل و انصاف کا حکم۔ اللہ نے اس صورت میں واضح طور پر عدل و انصاف کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا گیا ہے کسی سے دشمنی کی وجہ سے بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑیں، بلکہ ہر حال میں حق کے مطابق فیصلہ کریں۔ پانچواں، چوری اور دیگر سزائیں۔ سورۃ المائدہ میں چوری اور جرم کے لیے اسلامی سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ معاشرے میں امن اور انصاف قائم ہو۔ چھٹا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر۔ سورۃ المائدہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ کیسے بنی اسرائیل نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی اور ان کے نتیجے میں مشکلات کا سامنا کیا۔ تو اس صورت میں وعدوں کی پابندی، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ عدل و انصاف، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہ تقوی کے قریب تر ہے۔ وضو اور پاکیزگی، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔